اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے کہ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، سبق نمبر 10A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم دعائیں اور ثنا لیں گے اور گرامر میں مزید فعل ماضی کے کچھ اسباق لیں گے۔ تو نماز ہم نے پڑھا تھا کہ جی درود کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک جو بہت کامنلی جو پڑھی جاتی دعا ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، اور ایک اور جو کامن سی دعا ہے وہ اس دفعہ پڑھیں گے۔ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ ہے اس کا، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ تو اس کو نا ہم نے ٹیبل میں جب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا ربونا، ٹھیک ہے۔ ربونا کا مطلب ہے ہم، ہمارا رب، لیکن جب یہ ربونا کی بجائے ربنا ہو تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ تو یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے۔ بس ابھی فی الحال ذہن میں اتنا رکھیں کہ ربونا اور ربنا میں فرق ہے۔ یہ پیش اور زبر جو ہے یہ ایسے ہی نہیں تبدیل ہوئی، اس میں کوئی وجہ ہے، کسی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ آگے ہے جی آتی نا۔ آتی کا مطلب ہے تو دے، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ نا تو ہم نے پڑھا تھا ضمائر میں، ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو نا۔ اور آتی کا مطلب ہے دے، تو ہمیں دے۔ اچھا، اس کو آتی کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یہ والی فریز ہے ایک جو قرآن کریم میں بہت دفعہ یہ ہم سارے پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ نماز قائم کریں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو آتوا الزکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ دو، تو آتی یہاں سے یاد رکھیں تو دے۔ پھر دنیا، فی کا مطلب ہے میں، ہم نے پہلے اس کی مثال بھی پڑھی تھی، فی سبیل اللہ۔ اور دنیا کا مطلب ہے قریب کی چیز یا ادنا چیز۔ کس طرح؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اکبر کا سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا، اکبر کی کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اور بھی پڑھی تھی، ہم نے پڑھی تھی علی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعلیٰ، اور اصغر کی سپرلیٹو ڈگری ہے صغیر۔ تو یہ مونس ہیں، یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مونس ہیں۔ اکبر کا مونس ہے کبرا، ٹھیک ہے۔ اصغر کا مونس ہے صغرا، اور ادنا کا مونس ہے دنیا، ٹھیک ہے۔ تو ادنا کا مطلب ہوتا ہے کم تر یا قریب کی چیز، تو دنیا جو ہے وہ اس کی مونس ہے۔ تو عام زبان میں ہم دنیا جس چیز کو کہتے ہیں اس کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو جو ہمارا دین ہے اس کے نزدیک یہ ادنا چیز ہے، اور دوسرا یہ قریب کی چیز ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ پہلے ہے، قریب کی چیز ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، مونس بھی مونس ہے۔ تو پھر دنیا کا مطلب ہوا دنیا میں۔ اسی طرح حسناتن جو ہے نا وہ ہے حسن کی جمع، مونس۔ حسن ہم نے پہلے پڑھا تھا، حسن کا مطلب ہے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو حسن کی مونس ہے حسنہ۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کی مونس بنانی ہو تو آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، تو یہ تو اسی فارمولے کے تحت۔ اور اس کی جمع ہے حسنات۔ ہمیں پتہ ہے کہ گول تا کو اگر جمع بنانا ہو گول تو تا والی مونس کو، تو اس کو الف تا تے لگا دیتے ہیں آخر میں۔ حسنات جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حسنات کا مطلب ہے بھلائیاں، تو حسنہ کا مطلب ہے بھلائی۔ قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں رب کی تشریح جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، پھر حسنہ، دنیا کی حسنات کیا ہیں؟
دنیا کی حسنات میں ضروریات زندگی ہیں، خاندان کی بھلائی ہے، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست، عزت، پیسہ، اور پھر صحت۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی حسنات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، امن اور سکون، یہ ساری چیزیں بھی دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ اور یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ اگر کوئی چیز آخرت کو برباد کر دے، مثال کے طور پہ پیسہ، ایسا پیسہ جو کہ آخرت کو برباد کر دے، تو وہ حسنہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خاندان، بچے، دوست وغیرہ آپ کو سیدھے رستے سے بھٹکا کے غلط رستے پہ لے جائیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کریں، تو وہ بھی پھر حسنہ نہیں رہے گی، بلکہ وہ خراب، بربادی والی چیز بن جائے گی۔ تو ہمیں کیا احتساب کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا میں ہماری دوڑ کس طرف ہے، اور کیا میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں؟ اگر مطمئن ہوں تو الحمدللہ، ایسا نیک آدمی ہوں۔ لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے پلان بنانا ہے روزانہ کے حساب سے، اور ہر ہفتے کا، کہ کس طرح میرا روز جو ہے وہ ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، اور ہر ہفتہ میرا پچھلے ہفتے سے بہتر ہو، اور ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کرنا ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں: ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں دے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وافی، اور میں، آخرہ، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا، تو دنیا ادنا کی مؤنث ہے دنیا، تو آخر کی مؤنث ہے آخرہ۔ آخر کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، عربی میں آخر کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، تو آخرہ کا مطلب ہے جو دنیا کے بعد آنے والی چیز ہے۔ اور حسن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا، حسنہ اس کی جمع مؤنث ہے، اور حسنات اس کی جمع ہے۔ اب آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ آخرت کی حسنات میں اللہ کی خوشنودی ہے، جنت ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، اپنے سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا ہے۔ اور آخری فریز ہے واقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ واقینا، واؤ کا مطلب ہے اور، کی، یہ جو کاف کے نیچے زیر ہے، یہ جو ایک لفظ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے بچا، تو بچا۔ واقینا، نا کا مطلب ہے ہمیں، تو یہ تین ٹکڑے ہیں بیسیکلی، وا، کی، نا۔ وا کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے بچا، نا کا مطلب ہے ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب۔ عذاب جو ہے یہ تو اردو میں بھی ہم عذاب استعمال کرتے ہیں لفظ، اور نار یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ان نار کا مطلب ہے کوئی خاص آگ سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آگ کا عذاب ہے کسی خاص آگ کے عذاب سے، اور وہ خاص آگ کون سی ہے؟ دوزخ کی آگ۔ گناہ گار مسلمان جو ہے نا، وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہو۔ اب صفائی کے نا کچھ طریقے ہیں۔ دنیا میں مشکلیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، تو انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق۔ تو جب گناہ جھڑتے ہیں تو وہ صفائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب بندہ استغفار، توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود گناہ گار مر جاتا ہے، تو قبر کے عذاب کے ساتھ اس کا جو گناہ ہے نا ان کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، قیامت تک اس کی قبر میں عذاب چلتا رہے گا، تو اس سے کئی کچھ لوگوں کے گناہ اس سے دھل جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر گناہ رہیں گے تو پھر قیامت کے دن کی تکالیف جو ہے نا، وہ ان گناہوں کی کا گناہوں کا اس کو اجر ملے گا۔ اور اس سے پہلے موت کی مشقت بھی جو ہے وہ بھی، پھر قیامت کے دن کی جو تکالیف ہیں وہ جب گزر جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے گناہ بچ جائیں گے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں، دوزخ میں بھیج دیں گے، تو آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا، اور اس کو مختلف سزائیں دی جائیں گی جو ہم نے احادیث میں اور جگہ جگہ ہم نے پڑھی۔
تو استغفار جو ہے نا وہ صفائی کا سب سے آسان طریقہ ہے، مطلب یہ جو جتنے بھی طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نہ جانے کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اس حساب سے پھر دیکھیں کہ ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ اچھا، نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا، تو یہ ایک حدیث کے مطابق ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ حدیث ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت معاذ بن جبل ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر قسم کھائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب آپ اس دعا کی اہمیت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا پہلے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی طرف، ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اس کے بعد قسم کھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پکڑا تو حضرت معاذ کی ساری اٹینشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے قسم کھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہوگی تو وہ کتنی بڑی بات، اور پھر اور زیادہ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، چار طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور پھر فرمایا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اور دعا تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اتنی اہم دعا ہے، اس کو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو یاد کریں اور اپنی نماز کے بعد کی دعاؤں میں شامل کریں۔ دعا کیسے ہے؟ دعا کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ مدد فرما میری، تیری تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے۔ اللہم، اے اللہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئنی، یہ دو الفاظ ہیں، آئن کا مطلب ہے مدد کر اور نی کا مطلب ہے میری، تو تو مدد کر میری۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں آنت، ٹھیک ہے، آنت کا مطلب ہے مدد کرنا، تو تھوڑا سا دبیز سا لفظ ہو سکتا ہے، آپ نے نہ سنا ہو، تھوڑا مشکل سا لفظ ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے، آئنی مدد فرما میری۔ اللہ کا مطلب ہے پر، اس کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی السلام علیکم، اور ذکری کا، تیرا ذکر، تیرا ذکر کرنے پر، اللہ ذکر کا، تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، ٹھیک ہے، واہ کا مطلب ہے اور، شکر کا مطلب ہے شکر، اور کا تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر، واہ اور حسن عبادت، ایک حسن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا حسن، حسن کا مطلب ہے اچھی، بہتر، اور عبادتک، عبادت، دو الفاظ ہوئے عبادت اور کا، تو عبادتک یعنی کہ تیری عبادت، حسن عبادت ایک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھا، نماز کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے، تو نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا مانگنے کی تلقین کی تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اے اللہ میں جس طرح تیری نماز پڑھنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا، تو اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اے اللہ نماز میں تو میں نے تیرا ذکر کیا، تیرا شکر بھی کیا اور تیری عبادت بھی کی، اب میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں یا نماز پڑھ کے اٹھ رہا ہوں، تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت کرتا رہوں، تو ذکر کرتا رہوں زبان سے، تیری نعمتیں ملنے پہ شکر کرتا رہوں، اور تیرے
جو بھی احکامات ہیں ان کو مان کر ان پہ عمل کر کے، اور تو نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچ کے تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ اور دعا پھر کریں، اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ اچھا، اب دعائیں ہماری ختم ہوگی، نماز کے بعد والی دعائیں۔ اچھا، اس کے نماز شروع کرتے ہوئے نا ہماری ایک چیز رہ گئی تھی، وہ تھی ثنا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرو۔ اگر آپ غور کریں تو یہ مکالمہ ہے بیسیکلی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ تو بندہ اپنے رب کو 5 جیسے 5 الفاظ سے مخاطب کرتا ہے۔ وہ کیسے مخاطب کرتا ہے؟ کہتا ہے سبحانک اللہم۔ سبحان ہم نے پڑھ لیا پہلے، سبحان کا مطلب ہے پاک ہے، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدی کا اور تعریف ہے تیرے لیے، وا اور بھی لیے، حمد تعریف اور شکر کا تیری۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے پاکی بیان کی، پھر تعریف کی۔ تو ہم نے کیا بات کی تھی اس سے پہلے کہ پاکی ہے ہر قسم کے نقص سے پاک، اور تعریف ہے کہ ہر قسم کی اچھی چیز بتمام بکمال موجود ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک پاکی ہو گئی اور ایک تعریف ہو گئی۔ اور پھر ہے وہ تبارک اسمو کا، اور تبارک ہے یعنی کہ برکت والا ہے، اسمو کا، اسم کا مطلب ہے نام، بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا، اور کا تیرا، اسمو کا تیرا نام، اور برکت والا ہے تیرا نام، وا تعالی جدو کا اور بلند و بالا ہے، تعالی ہم نے پڑھا تھا علی، پھر ہم نے پڑھا تھا اعلی، اور اس سے آگے ہے پھر تعالی۔ تعالی جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ بلند و بالا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، تو اللہ جو بلند و بالا ہے۔ جدو کا، جد ہم نے پہلے پڑھا تھا جد امجد، جدو کا تیری بزرگی، وا تعالی جدو کا اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو ہم 5 باتیں کر کے، اللہ کی پاکی بیان کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کے نام کو برکت والا نام کہہ کے، اللہ کی بزرگی کو بلند و بالا کہہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں۔ ثنا نہیں، سبحانہ کا پاک ہے تو، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اللہم اے اللہ، و بحمدی کا اور تیری تعریف ہے، تعریف اور شکر بھی، ٹھیک ہے، و تبارہ کا اور برکت والا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تبارہ میں کاف جو ہے یہ اسم میں ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ تبارک کا حصہ ہے، جیسے مبارک ہم نے پڑھا تھا، عید مبارک یا اس طرح، اسمو کا تیرا نام، واتا اللہ جدو کا اور بلند و بالا ہے یا عالی شان ہے کیا، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو اس طرح 5 باتیں کر کے نا ہم اللہ تعالی کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نماز کے لیسنز یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، تو کل سے ہم انشاءاللہ چھوٹی صورتیں شروع کریں گے۔ تو اب ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس کے بعد گرامر سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10 اچھا، ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا تھا، ہم نے گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اسم فعل حرف کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں فعل۔ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں عام اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فاتحہ، ناصرہ، داربا۔
ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوگا اسے کہیں گے فا کلمہ، دوسرا لفظ جو ہوگا اسے کہیں گے عین کلمہ، اور تیسرے لفظ کو کہیں گے لام کلمہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی وہ ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ماضی، یعنی کہ گزر چکا. فعل مضارع وہ ہے جو کہ ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا، تو حال اور مستقبل دونوں اس کے اندر آئے. اور فعل امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ پیٹرن پڑھا تھا. ہم نے پیٹرن پڑھا تھا فعلو، فعل نہیں، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا. پھر ہم نے فعلا جیسے ہم نے 2 اور پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ فعلا جیسا ہی ہے جعلا، جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا. اور پھر ہم نے تیسرا پڑھا تھا فتح. تو ہم نے پڑھا تھا فتح ہا فتح، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے 4 مزید افعال سیکھنے. تو یہ 4 افعال جو ہیں یہ گروپ نمبر 2 ہے. پہلا جو ہم نے پڑھا تھا کہ افعال کے 4 گروپس ہم پڑھیں گے اس کورس میں. پہلا جو گروپ ہے اس میں ہم نے 3 پڑھے تھے، فاتحہ، فعلا اور جعلا. فعلا تو فعل ہے، یاد رکھنا آسان ہے. فعلا جعلا اس جیسے ہی ہے. اور فاتحہ تیسرا ہم نے پڑھا. آج ہم نے جو پڑھنے ہیں وہ ہیں ناصرہ، خالقہ، عبدہ اور ذاکرہ. یہ دوسرا گروپ ہے. ٹھیک ہے. ناصرہ، خالقہ، عبدہ، ذاکرہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. نصرت سے آیا، جیسے ناصرہ نصرت سے مدد کرنا، تو اس نے مدد کی. خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے ذکر کی. تو آسان ہے الحمدللہ. جب فعلا کے اوپر ناصرہ، فعلا کا جو ٹیبل تھا اس کے اوپر جب ناصرہ کو ڈالیں گے تو یہ بنے گا ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتو ایسے جیسے فعلتو تھا. پھر نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. میرے ساتھ پڑھیں اور اشارہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور عربی کے ساتھ اردو بھی پڑھیں. نصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے. تو صرف ایک ہی سسٹر پڑھی ہے، باقی سارے سو رہے ہیں، تو باقی بھی اپنا مائک آن کریں تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. ناصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے نصرہ مدد اس کی، نے ناصرو مدد کی، ان سب نے مدد کی، نصرو نصرو مدد ان کی، سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے نصرتا مدد کی، آپ نے مدد نصرتو کی، میں نے مدد کی، نصرتو نصرتو میں میں نے نے مدد مدد کی، کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم نصرتم نے آپ مدد سب کی، نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. نصرنا نصرنا سب نے ہم مدد سب نے کی، مدد کی، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرتم نصرنا. نصرتا نصرتی، نصرتم نصرتم نصرنا. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. جیسے فعلا تھا ایسے ناصرہ، جیسے فعلو تھا تو ناصرو، جیسے فعلتا تھا تو نصرتا، جیسے فعلتو تھا تو نصرتو، جیسے فعلتم تھا تو نصرتم، اور جیسے فعلنا تھا تو نصرنا. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا، اب سوال ہمیں پتا ہے کہ سوال جواب کیسے ہوتے ہیں. ناصرہ کا جب سوال ہوگا
اچھا، جب سوال ہوگا حل ناصرہ، کیا اس نے مدد کی، تو جواب ہوگا نام ناصرہ۔ نام ناصر، جب سوال ہوگا حل ناصرو، تو جواب ہوگا نام ناصرو۔ تو ناصرہ کا جواب الناصر، ناصرہ سے، ناصرو کا جواب ناصرو سے۔ جب ہم آمنے سامنے کی بات کرتے ہیں تو پھر لفظ چینج ہوگا۔ حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی، نام نصرتو، نام جی ہاں میں نے نصرت، مدد کی۔ حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی، نام نصرنا، وأن نصرنا، ہم سب نے مدد کی۔ سسٹر بسمہ، آپ کی بیک گراؤنڈ میں نا شور آ رہا ہے، ساروں کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا جی، تو یہ ہے بول چال۔ بول چال کا ہم آسان سا فارمولہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، اور ڈبل زیر ہو سکتی ہے۔ یہ تین چیزیں پڑھی تھی ہم نے۔ اب ہم ڈبل پیش اور ڈبل زبر کو، اس وقت کسی نے پوچھا تھا کہ ڈبل پیش اور ڈبل زبر، ڈبل زیر میں کچھ فرق ہے، تو میں نے کہا تھا یہ بعد میں آئے گا۔ تو اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ ڈبل پیش اور ڈبل زبر میں کیا ڈفرنس ہے۔ ڈبل زیر کو بھی ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ ڈبل پیش جب ہوگی نا کسی اسم کے آخر میں، کسی بھی اسم کے آخر میں جب پیش ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈبل پیش ہو یا الف لام اگر ہو جائے گا تو یہ سنگل پیش ہو جائے گی۔ جیسے مسلمون ہو سکتا ہے یا المسلموں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو اسم ہے نا، یہ اس فعل کو کرنے والا ہے جس فعل کا اس جملے میں ذکر ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات سمجھ آئیے؟ یعنی کہ جب ڈبل پیش ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم، یہ والا جو اسم ہے یہ وہ فعل کر رہا ہے، فعل سر انجام دینے والا اسم جو ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کے اوپر ڈبل زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہے فعل اس اسم کے اوپر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمپل سی بات ہے۔ تو ایک سبجیکٹ بن جائے گا کرنے والا، اور ایک آبجیکٹ بن جائے گا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ڈبل پیش اور ڈبل زبر میں یہ ڈفرنس ہے، یہ بار بار آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم کہیں حل ناصرہ زیدن، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی۔ ٹھیک ہو گیا، تو جواب ہوگا اسی طرح، جواب بالکل سیم رہے گا، نعم ناصرہ زیدن، جی ہاں وہ مدد کرتا ہے زید کی۔ حل ناصرو زیدن، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی، نعم ناصرو زیدن، جی ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں زید۔ حل نصرتا زیدن، کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی، نعم نصرتو زیدن، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید۔ حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی، نعم نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید۔ الحمدللہ، تو یہ ہم نے اس میں آبجیکٹ استعمال کیا۔ اب اس میں سبجیکٹ کون ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے، فعل کے اندر 5 باتیں ہیں۔ کام کیا ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے، جیسے ناصرہ کیا بتا رہا ہے کہ مدد کی جا رہی ہے، مدد کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ پھر ناصرہ یہ بتاتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والا ہے وہ، تو کام کرنے والا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور زیدن جو ہے آ، وہ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ناصرہ میں جو وہ ہے وہ زید ہے، وہ ہے سوری سبجیکٹ ہے، اور زیدن جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بتاتا ہے کہ جی واحد ہے یا جمع ہے، یہ بتاتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور یہ زمانہ بتاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے، مدد کر دی گئی۔ اگلا فعل ہے جی خالقہ۔ تو بالکل فعال کے پیٹرن پہ جب خالقہ کو ڈالیں گے تو یہ بنے گا خالقہ، اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلق نا ہم سب نے پیدا کیا۔ خلقہ اس نے پیدا کیا جیسے فعلا تھا، خلقو جیسے فعلو تھا، ان سب نے پیدا کیا۔ خلقتا جیسے فعلتا تھا، ٹھیک ہے آپ نے پیدا کیا۔ خلق تو جیسے فعلتو تھا، میں نے پیدا کیا۔
خلق تم جیسے فعل تم تھا، اور خلق نہ جیسے فعل نہ تھا، تو آسان ہے، میرے ساتھ پڑھیے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خالق کا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خالق ہم سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خالق تو آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خالق تو میں نے پیدا کیا، نہیں خلق تو میں نے پیدا کیا، خالق تو خلق میں نے تم پیدا کیا، آپ سب نے پیدا کیا، خالق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا، خالق نہ ہم سب نے پیدا خلقا کیا، خلقو، خلقتا خلقتو، خلق تم خلقنا، خالق تم خالقنا، ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ تو اب ہم اس کو جب چونکہ پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے، تو ہم اس کو جب سوال جواب میں استعمال کریں گے تو ہم نفی سے جواب دیں گے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نفی کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ما، لا، لم اور لن، یہ 4 الفاظ ہم نے پڑھے تھے عربی میں نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ماضی میں جب کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ماضی میں بھی ماں ہے نا، ماضی میں بھی ماں ہے، تو ماضی میں جب نفی کرنی ہو تو ماں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر کہے حل خالہ کا، کیا اس نے پیدا کیا، تو ہم نے جواب دینا ہے ماں، ماں کے ساتھ، ماں خالہ کا اس نے نہیں پیدا کیا۔ حل خالقو کیا ان سب نے پیدا کیا، ماں خالقو ان سب نے نہیں پیدا کیا۔ حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا، ماں خلقتو ماں خالق میں نے تو پیدا نہیں کیا۔ حل خلق تم کیا آپ سب نے پیدا کیا، ما ماں خلقنا خالقنا، ہم سب نے نہیں پیدا کیا۔ ایسے قرآن کریم کی ایک وہ آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے ما خلقت ھذا باطلا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ نہیں کسی کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو ما کا مطلب ہے نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ما خلقت ھذا اس چیز کو، ھذا ہم نے پڑھا نا ھذا، اور باطلا باطل، ٹھیک ہے؟ تو نے نہیں پیدا کیا اس چیز کو باطل۔ اچھا اب ہم چلیں، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی، ہم لوگ اب کیا کریں گے، ہم شے جو ہے نا اس کو آبجیکٹ یا سبجیکٹ کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو شیئن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، اس جملے کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ چیز ہے، اور شیئن جب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں یہ آبجیکٹ ہے، جو بھی فعل ہو رہا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم کہیں حل خالہ کا شیئن، کیا اس نے ایک چیز کوئی بھی چیز شیئن ہے، تو کیا اس نے ایک چیز پیدا کی، تو ہم کہیں گے ما خالہ کا شیئن اس نے ایک چیز نہیں پیدا کی۔ حل خالقو شیئن کیا اس نے ان سب نے ایک چیز پیدا کی، ما خالقو شیئن ان سب نے ایک چیز نہیں پیدا کی۔ حل خلقتا شیئن نہ، ما خلقتو شیئن۔ حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن۔ تو اسی طرح بول چال اسی طرح ہی رہے گی، آخر میں صرف وہ جو بھی آبجیکٹ ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے۔ اچھا اگلے جو 2 ہیں نا وہ ہمارے ہوم ورک ہیں، لیکن ہم جلدی سے اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا 4، ہم نے جو افعال پڑھنے تھے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا تھا نصرہ، دوسرا تھا خالقہ، تیسرا ہے ذکرہ، اور چوتھا ہے آبادہ۔ تو ذکرہ کو جب کریں گے، ذکرہ جیسے فعالہ تھا تو ذکرہ اس نے ذکر کیا، پھر جیسے فعلو تھا تو ذکرو ان سب نے ذکر کیا، جیسے فعلتا تھا تو ذکرتا آپ نے ذکر کیا، جیسے فعلتو تھا تو ایسے ذکرتو میں نے ذکر کیا، پھر جیسے فعلتم تھا تو ایسے کیا بنے گا، ذکرتم آپ سب نے ذکر ذکر کیا، اور جیسے فعلنا تھا تو کیا بنے گا، ذکرنا، ذکرنا ہم سب نے ذکر۔ تو یہ بنا
ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اور آخری فعل ہے جی عبدہ. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اب یہاں پہ تشدید کیوں ہے؟ یہ جو شد نظر آ رہی ہے نا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ عربی میں یہ جو تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب دو ثقیل الفاظ یعنی کہ دال اور تا اکٹھے آ جاتے ہیں، اس طرح کے اور بھی ہیں، تو اکٹھے آ جاتے ہیں تو دال جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور تا جو ہے اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تاکہ اس کو دو دفعہ پڑھا جائے. تو ابد تا میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تجوید کے قاعدے سے تو یہ بنے گا ابد تا. تو دال جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اور با کو تا کے ساتھ جوڑ کے دو دفعہ پڑھیں گے، ابدتا اور ابدتو، پھر ابدتم اور ابدنا. ٹھیک ہے، آبادا اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت. الحمدللہ. تو سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا. آج کا ہوم ورک نقطہ تعلیم ہے، تیسرا ہوم ورک، وہ کارڈ سے پڑھیے. پاکٹ بک جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ پاکٹ بک جو ہے وہ آپ کی ووکیبلری کو ریوائز کرنے میں مدد دیتی ہے. جب آپ بار بار ریوائز کرتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جب ہم بار بار ریوائز کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس کو دیر تک یاد رہتی ہے، اور جب ہم نے ریکال کرنا ہو، جب واپس اس کو بلانا ہو تو آسانی سے واپس آتا ہے. تو اس لیے پاکٹ بک جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. دن میں کم از کم 5 دفعہ یعنی ہر نماز کے بعد اس کو، جو اسباق ہم نے پڑھ لی ہیں، جیسے سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لی ہیں، تو ان کو ریوائز کریں. اور یاد رکھیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ پاکٹ بک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمارا سبق نمبر 10 ختم ہو گئے. تو لیسن پلان کے مطابق آج ہم 13 تاریخ کو سبق نمبر 10 ہم نے ختم کیا. کل 14 تاریخ کو ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے. 20 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری مڈ ریویژن ہوگی، مڈ کورس ریویژن، جس میں ہم سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر 21 تاریخ کو 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک آپ کا مڈ کوئز ہوگا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. مڈ کوئز جو ہے وہ اسی ٹائم کے دوران اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح کا کوئز ہوگا جس طرح ہوم ورک کا کوئز ہوتا ہے، لیکن ہوم ورک کا کوئز تو آپ پورا ہفتہ اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مڈ کوئز جو ہے وہ آپ نے اسی ٹائم سلاٹ کے اندر اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں ابھی بتا رہا ہوں. تو یہ انشاءاللہ ہم 21 تاریخ کو رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک مڈ کوئز اوپن کریں گے. ہم اس کو 8 سے 11 بھی کر سکتے ہیں آسانی کے لیے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو 8 سے 11 کرتے ہیں. تو 8 سے 11 ہم مڈ کوئز کو اوپن کریں گے انشاءاللہ، اور 21 تاریخ کو یعنی کہ اگلی وینسڈے کو ہم یہ کریں گے. اور اگلا ٹیوزڈے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگلے ٹیوزڈے کو ہم پورے کورس کی ریویژن کریں گے. تو اگلا ٹیوزڈے بھی کوشش کریں کہ آپ لائیو کلاس اٹینڈ کر سکیں، آپ جو کلاس میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں ساتھی ریکارڈنگ سنتے ہیں ان کے لیے بھی. تو کوشش کریں کہ آپ اس کلاس میں موجود ہوں. کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے، کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو ہم تاکہ اس وقت کلیریفائی کر لیں. تو الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ 116 ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. اور 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما. اور
ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، بہت اچھا سیکھیے، ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔